آپ کو میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی منسٹریز میں دیکھوں کہ کون سی منسٹری وہ ٹاپ 3 منسٹریز میں سب سے بہتر پرفارمنس دی، تو مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ NHA اور مراد آپ کی منسٹری نے زبردست پرفارمنس دی۔ سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے اس کی انوگریشن کی ہے کہ اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ وہ ہمارا جو جس طرح ملک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ لاہور کے اوپر، پنجاب کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، اور پھر پاکستان کی بھی وہ ساری GT روڈ پنڈی سے لاہور اور پھر لاہور سے کراچی، جو وہ اس ساری ڈیولپمنٹ یہ جو ایسٹرن روٹ کہتے ہیں، جو CPEC کا بھی ایسٹرن روٹ ہے، زیادہ ڈیولپمنٹ اس طرف ہوئی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی کسی نے دیکھیں ملک بنتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ سے۔ اگر آج چائنا کی کامیابی ہے تو چائنا کی یاد رکھیں کہ انہوں نے 30 سال کا آگے پلان بنایا ہوا ہے، کہ انہوں نے آج جب آپ کا پلان 30 سال کا بن جاتا ہے وہ آپ کا روڈ میپ بن جاتا ہے، اور اس کے پھر جب آپ مطابق چلتے ہیں تو آپ پھر یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے سارے ملک کو اکٹھا ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے علاقے بہت ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور باقی ملک پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر تھوڑے سے لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ بدقسمتی سے جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، وہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بہت امیر، باقی لوگ غریب، ایک دو علاقے کے اوپر سارا سرمایہ کاری، باقی علاقے پیچھے رہ گئے۔ کبھی بھی کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا، اور ہمارا 60s کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہماری زبردست پلاننگ کمیشن تھی، لانگ ٹرم پلاننگ تھی پاکستان کی۔ آج بھی دیکھ لیں 60s کے اندر سب سے بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں پاکستان کے، اس کے بعد کبھی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہم اس کی جو سب سے بڑی آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اس علاقے کو کنیکٹ کر رہا ہے جو پیچھے رہ گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ جدھر کے لوگ پاسماندہ اس لیے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کو لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ علاقے وہ ہیں جدھر ہر قسم کی جو وہاں سے پیسہ بناتا ہے، میاں والی سے، DI خان سے، جس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر جاتی ہے، وہ آ کے لاہور اسلام آباد میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو والے آتا ہے کیونکہ تعلیم اس کو زیادہ اچھی ہوتی ہے، ہسپتال بہتر ہوتے ہیں، اور ان علاقوں کے ہسپتال بھی نیچے چلے گئے، ان کے اندر تعلیم کا نظام بھی نیچے چلا گیا، تو وہ پھر وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے غربت کا۔ وہ سارا جب آپ کا ٹیلنٹ اٹھ کے اس ادھر سے علاقے سے نکل جائے تو وہ علاقہ نے تو پیچھے رہنا ہے۔ تو یہ جو کنیکٹیوٹی، یہ جو ویسٹرن روٹ کی CPEC کی ہے، اور یہ جو پہلا فیز کمپلیٹ کیا ہے DI خان تک، اس کا بہت فائدے ہوں گے آنے والے دنوں میں، سالوں میں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ سارے علاقوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر جائے گی۔ 7 گھنٹے سے 3 گھنٹے پہ جب ٹائم کم ہو جائے گا ٹریول کا، اس کے اپنے بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی دور جانے کی، اور پھر کیونکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ان کا فاصلہ کم ہو جائے گا تو یہاں خود ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میاں والی میں بار بار مجھے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جی میاں والی میں سے جا کے اسلام آباد ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا پنڈی، تب تک مریض وہ کئی مریضوں کا راستے میں ہی بیچارے وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ تو ایک ہیلتھ کارڈ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہر پنجاب کے خاندان کو مارچ تک ان کے پاس، ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے میاں والی جیسے، DI خان جیسے علاقوں میں، کیونکہ ان کے پاس، لوگوں کے پاس جب پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے تو وہ ہاسپٹلز ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا جو پہلے نہیں جاتا تھا۔ پہلے تو وہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے تھے، تو اس سے
ایک تو ہمارا ہیلتھ پورا ایک سسٹم نیٹ ورک بن جائے گا. حکومت کے پاس تو نہیں پیسے کے اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائے, تو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کے ساتھ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن جائے گا, جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ہماری آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہوتے, وہ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹرز, اور خاص طور پہ جتنے دور دراز علاقے وہاں تو ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں. تو لوگوں بیچارے لوگ محروم ہیں علاج سے. تو جو بنیادی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی صحت کا دھیان رکھے, ان کو ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کو انصاف ملے, یہ بنیادی ضروریات ہیں. تو اس میں ایک ہیلتھ کارڈ بہت بڑا, اور یہ جو دوسری کنیکٹیوٹی ہے اس سے وہ سارے علاقے کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے ہم نے جو بھی اب دوسری بات جو مراد آپ نے کی, دیکھیں لوگ, میں 25 سال پہلے سے لگا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ جو آپ نے NHA آپ دیکھ لیں تو اس کے سامنے اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ایک ادارے سے آپ کرپشن نکالتے ہیں تو عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے ہی پیسے میں جتنے پیسے پچھلے لوگوں نے خرچ کیے تھی, دگنی سڑکیں بنا دی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 2013 میں قیمتیں کیا تھی چیزوں کی, اور آج 2021 میں کیا کتنی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. اور اگر اتنا فاصلہ بڑھ گیا قیمتوں کا, تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج سستی سڑکیں بن رہی ہیں بنسبت 2013 کے؟ اس کا مطلب کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا. اس لیے سڑکیں نہیں بن رہی تھی کہ فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی جو ہم بنا رہے ہیں. بلوچستان میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی. بلوچستان کے لوگوں کو صحیح احساس ہے, محرومی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہاں سڑکیں نہیں بنتی, سڑکیں ساری ادھر ہی بن جاتی ہیں جدھر پہلے ہی خوشحالی ہے. تو سڑکیں وہاں اس لیے نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی لانگ ٹرم فیوچر یا ملک کو اوپر اٹھانا تھا, سڑکیں بنتی تھی پیسے بنانے کے لیے. اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی ہوں بنسبت 2021 میں. اس کا مطلب بہت بڑا بیچ میں پیسہ بنایا جا رہا تھا. اور یہ جو بھی مراد نے بتایا کہ یعنی کئی جگہ پہ 4 لین کے اوپر دگنا خرچہ تھا تب, یا دگنے سے زیادہ 4 لین کے اوپر 2013 میں جو کانٹریکٹ تھے, اور یہ ویب سائٹ کے اوپر ہے, دگنے سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا پر کلومیٹر جو آج ہے. تو اس کا مطلب کہ زیادہ سڑکیں بن سکتی تھی اگر پیسہ چوری نہ ہوتا. پھر انہوں نے دوسری چیز کیا بتایا کہ جو ریونیو ہے وہ دگنا کر دیا انہوں نے. NHA کا جو ریونیو ہے وہ دگنا ہو گیا. کیسے ہوا یہ؟ کرپشن ختم کر کے. اور پھر انہوں نے جو تجاوزات تھی, جو انکروچمنٹ تھی NHA کی زمین پہ, وہ کتنی 5 ارب سے زیادہ انہوں نے زمین چھڑوائی ہے جس کے اوپر قبضے کیے ہوئے تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ مل کے ہوا تھا, NHA کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مل کے قبضے کروائے ہوئے تھے. تو یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ ایک ایمانداری سے کام کریں, اور ایمانداری کیا, ای ٹینڈرنگ کر دی. آج سارے ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں, پہلے کیوں نہیں کی؟ تو ای ٹینڈرنگ کی وجہ سے بیڈنگ ٹھیک ہو گئی, بیچ میں جو پیسہ بنتا تھا وہ کم ہو گیا. تو اس لیے میں آج آپ کو مراد, آپ کو, اور پھر سے NHA, خرم آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کو میں بالکل آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے ثابت ہے, یہ فگر جو دیے ہیں آپ نے مراد, یہ پبلش کریں اخباروں میں, بار بار لوگوں کو بتائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی بن رہی ہیں 2021 سے؟ اور پھر کتنا پیسہ بنا ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. کہ اگر آپ اسیس کریں تو میں نے جو ابھی آپ نے فگرز دکھائی ہیں, میں کیلکولیٹ اپنے ذہن میں کر رہا تھا کہ کم از کم 1000 ارب روپیہ جیبوں میں گیا لوگوں کی. ذرا سوچ لیں کہ 1000 ارب روپیہ ایک مقروض ملک لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہا تھا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف قرضے لے رہے ہیں, اوپر سے یہ
اتنی مہنگی سڑکیں کیونکہ انہوں نے پیسے بنانے تھے. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کام کیا، ہم نے سوچا بھی کہ نیب کو دیں، لیکن کام ایسا کیا ہے کہ آپ اگر عدالت میں جائیں گے تو یہ وہ کہیں گے جی ہم نے ٹینڈرنگ، ہم نے تو سارے پروسیس پورے کیے ہیں. تو طریقے انہوں نے کیے تھے. بہرحال میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں مراد، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ڈیولپمنٹ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے، جو انگریزی کا لفظ ہے کہ ساری قوم ڈیولپ ہوتی ہے، ایک طبقہ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کا ایسا پروسیس بنائیں کہ اس میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی صوبہ پیچھے نہ رہ جائے، علاقہ پیچھے نہ رہ جائے، لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ جو کہ میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہ 622 سے شروع ہوا، اور وہ جو 10 سال میں ماڈل بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل ہے. اور وہ ماڈل تھا ہی یہ کہ انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں وہ ریاست بنی تھی، اس نے ایک عوام کو اوپر اٹھایا تھا، اور اس میں انصاف تھا، معاشی اور عدالتی انصاف، اور اس میں میرٹ تھی. تو یہ آپ نے ساری چیزیں کر دی نا، آپ نے ٹرانسپیرنسی لے آئے، آپ میرٹ لے آئے، اور دیکھ لیں کہ قوم کو اس کا کتنا فائدہ ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے جو ہمارے 2 سال ہیں، پونے 2 سال، اس میں انشاءاللہ جو بھی ہم کنیکٹ کریں گے، یہ آگے جا کے جو سارا ہمارا جو ویسٹرن سائیڈ ہے جو پیچھے رہ گئی، اب دیکھیں یہاں سارا، اب اس سارے علاقے سے وہ وزیرستان قبائلی علاقہ وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا اس سے، جیسے جیسے بلوچستان کے علاقے میں آپ چلتے جائیں گے یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گے. اس سے ایک پورا ملک میں انقلاب آ جائے گا. وہ علاقے جو بالکل جدھر سے لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے آتے تھے، وہ اب لوگ واپس وہاں جائیں گے، کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی، ٹریول ٹائم کم ہو جائے گا، کنیکٹیوٹی آ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو روٹ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے، اور سی پیک کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا دنیا میں سب سے تیزی سے جو ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے پروگرام کے اوور آل آ جائیں گے. تو انشاءاللہ اس ملک کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، انشاءاللہ وہ بہت روشن ہے. شکریہ.